مناظر رضا صاحب، امام و خطیب جامع مسجد قائم نگر اور دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے میں نے عنوان تقریر بنایا۔ آیت مطلوبہ پر روشنی ڈالنے سے قبل میں کمپلسری سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں، آئیے ہم سب مل کر حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فخر رسول، مولا کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت میں سرشار ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج عنوان ملا شہدائے کربلا پر گفتگو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں، تو جدھر ہے، تو جدھر ہے حق ادھر ہے،
تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ کربلا پیغام بر ہیں، اے حسین ابن علی۔ اور مزید آگے لکھتے ہیں، سر کو نیزے پر اٹھا کر، سر کو نیزے پر اٹھا کر کوفیوں نے یہ کہا، زیر سب ہیں تو زبر ہے، اے حسین ابن علی۔ تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ اور حفیظ جالندری صاحب لکھتے ہیں، دشت بلا کو عرش کا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا نگینہ بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اور ایک اور شاعر کہتے ہیں، سنا جو آپ نے، سنا جو آپ نے ایمان کی دہائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو۔ اور آگے لکھتے ہیں، یزید بولا ادھر برچھی برچھیاں بھالے ہیں، یزید بولا ادھر برچھی برچھیاں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یزید بولا کہ طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین بولے کہ ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یزید بولا میں ظالم ہوں ظلم کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ سنا جو آپ نے ایمان کی دہائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ شہیدوں کو۔ شہید کون ہوتے؟
جو اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اسے شہید کہتے ہیں۔ جو مذہب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ اور جسے قرآن زندہ کہے ہمیں بھی زندہ کہنا ہوگا۔ قرآن اگر شہیدوں کو مردہ کہتا تو ہمیں بھی کہنا ہوتا۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا، ہم زندہ کہتے۔ تو مذہب اسلام کے لیے بے شمار جنگیں لڑی گئی ہے، اور ان تمام جنگوں کی تاریخ الٹ کر پڑھیں آپ۔ اللہ کے محبوبین بندوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی ہے، بے شمار مقدس حضرات نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے جنگ بدر بھی لڑی گئی، جنگ احد بھی لڑی گئی، جنگ تبوک بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، اور ان تمام جنگوں میں ایک جنگ کربلا بھی شامل ہے۔ ان تمام جنگوں کی تاریخ ہمیں یہ ملتی ہے کہ ان تمام جنگوں میں کھانا بھی چالو تھا، پانی بھی چالو تھا، لیکن جو کربلا کی جنگ لڑی گئی ہے اس میں پانی بھی بند تھا، کھانا بھی بند تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے جانثاروں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ تو اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا، کیا درجہ دیا؟ قرآن نے اسے شہید کہا ہے۔ کسے کہا؟ جو مذہب اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے، لیکن بعض حضرات کی سوچ یہ ہے، بعض لوگوں کی جو مارکیٹ میں گھوم رہے لوگ، جو مارکیٹ کے مولوی، کچھ مولوی ایسے ہیں جو انہیں مردہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس لیے مارکیٹ کے مولویوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا ایمان بھی بیکار ہو جائے گا۔ ایمان کی آپ سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ان علماء کی صحبت اختیار کریں
جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول ہے، ورنہ مارکیٹ کے مولویوں کے حالات تو کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور نظر آتا ہے۔ مارکیٹ کے مولویوں نے تو یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہائم جانور کے طرح علم تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہائم جانور جانتے کسے کہا جاتا ہے؟ چوپائے جانور کو۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ انہیں کچھ دینے کی صلاحیت نہیں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ یہ کتنے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، جب بلکہ قرآن اور احادیث بے شمار موجود ہے، آیت قرآنی سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ ان سمجھداروں کی بات سنیے اور عاشق رسول کی بات سنیے۔ اگر مانگنا شرک ہوتا تو صحابہ کرام کبھی یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو صرف چاہیے تو اہل قرابت کی محبت چاہیے۔ تاریخیں آپ امام صاحب سے سنے ہوں گے، حدیث سنے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آئے دن ہم ان کے ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت ساری ان کی گفتگو ہے۔ تو آپ امام صاحب سے سنے ہوں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام جب ان کے دولت قضا پر گئے تو حضرت ربیعہ بن کعب نے سرکار کو وضو کے لیے پانی پیش کیا، پھر سرکار نے فرمایا فقال علی سل، اے ربیعہ بن کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ بن کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہو، جس کے پاس ساری چیزیں ہو وہی دعویٰ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں، تب تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے نبی دعویٰ کر رہے ہیں نا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگو اور فلاں چیز نہ مانگو، میرے نبی نے فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو مانگنے والوں نے بھی کیا خوب مانگا، یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ مجھے اونچی بلڈنگ دے دیجئے، 2-4 بیگھہ کا مالک بنا دیجئے، یا ہمیں کیش کی شکل میں کچھ عطا فرما دیجئے، نہیں مانگا۔ بلکہ مانگنے والے کیا مانگ رہے، جملہ سنیے گا تو انشاءاللہ تعالی مچل جائیے گا۔ مانگنے والے مانگ رہے یا رسول اللہ نہ مجھے زمین چاہیے، نہ زما چاہیے، نہ مکا چاہیے، نہ مکی چاہیے، نہ مکا چاہیے، کچھ نہیں، بلکہ مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ یہی تو کہا میرے نبی سے حضرت ربیعہ بن کعب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگو۔
اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دینے والا رب ہے، دلانے والے میرے نبی ہیں۔ اللہ دیتا اور رسول بانٹتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اور جب بھوک لگتی ہے تو بیوی سے مانگتا ہے، وہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور کہتا اللہ سے مانگو۔ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی سے کیوں مانگتے؟ بچوں سے کیوں مانگتے؟ تو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ دن بھر مزدوری کرتا ہے، بادشاہ سے مزدوری مانگتا، اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔